ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے قطر اور پوری اسلامی دنیا کے لوگوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد دی ہے۔ ملک میں اب تک 1,100,000 سے زیادہ اینٹی کورونا ویکسین کی ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ واشنگٹن نے کہا ہے کہ اس کا نطنز کے حملے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور ترکی اور لیبیا آپس کے تعاون کو مزید بڑھانے پر متفق ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور کے تابع رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ 13 اپریل بروز منگل ماہ رمضان مبارک کا پہلا دن ہے۔ کمیٹی نے اس کے سربراہ شیخ ڈاکٹر ثقیل الشمری کی صدارت میں کل شام وزارت اوقاف و اسلامی امور کی عمارت میں اپنا اجلاس منعقد کیا تھا، جس کے بعد جاری کیے گئے بیان میں یہ اعلان کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے رمضان کے مبارک مہینے کی آمد کے موقع پر برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے، اور صاحب سمو امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود، کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین، مراکش کے بادشاہ شاہ محمد ششم، جمہوریہ عراق کے صدر ڈاکٹر برہم صالح، جمہوریہ تیونس کے صدر قیس سعید، ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون، فلسطینی اسٹیٹ کے صدر محمود عباس، اور عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اور ان کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ بھی مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر اور پوری اسلامی دنیا کے باشندوں کو مبارکباد دی ہے۔ صاحب سمو امیر نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ قطر اور امت اسلامیہ کو یہ فضیلت والا مہینہ مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادتیں، روزے، قیام اور تمام اچھے کام قبول فرما لے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی جانب سے ایک برقی پیغام وصول کیا، جس میں انہیں رمضان کے مبارک مہینے کی آمد پر شورا کے اسپیکر اور ممبران کی جانب سے مبارکباد دی گئی ہے۔ صاحب سمو امیر نے شکریہ کا جوابی برقی پیغام بھی ارسال کیا ہے۔ مجلس شورا نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے مقام و مرتبے کو رمضان کے مبارک مہینے کی آمد پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنی ایک ٹویٹ میں صاحب سمو امیر، یہاں کے شہریوں، مقیم باشندوں اور اسلامی دنیا کو اس فضیلت والے مہینے کی مبارکباد دی ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے اولیاء عہود اور نائب سربراہان کے ساتھ ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے
برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے وزرائے اعظم کے ساتھ ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی جناب رابرٹ میلی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے، جس میں اس علاقے اور خاص طور پر ایران کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے ایران کے ایٹمی فیکلٹی کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک خطرناک تخریب کاری ہے جس سے علاقے کے امن و استحکام پر منفی اثرات پڑیں گے اور کشیدگی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں مذاکرات کے ٹریک کی مکمل حمایت کرتا ہے تاکہ ایک ایسے جامع تصفیے تک پہنچا جا سکے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ قطر ہانوور کی بین الاقوامی صنعتی نمائش میں شریک ہے۔ سن 2021 کی یہ نمائش ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے شروع ہو گئی ہے اور 5 روز تک جاری رہے گی۔ دنیا کی بڑی بڑی پروڈکشن کمپنیاں اس نمائش میں حصہ لے رہی ہیں اور اس نمائش کا شعار یعنی لوگو ہے صنعتی تبدیلی۔ وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری نے اس نمائش کی افتتاحی تقریب میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ منشیات اور جرائم کی روک تھام سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کے ساتھ مسلسل تعاون اور اس کے علاقائی اور بین الاقوامی پروگرام کی مدد کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ اس نے اس سلسلے میں عالمی پروگرام کو نافذ کرنے کے اعلان دوحہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اعلان اس شعبے میں اور پائیدار ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کے مقاصد کو پورا کرنے کی بہترین قائدانہ مثال ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب جناب سلطان بن سالمین المنصوری منشیات سے متعلق اقوام متحدہ کی کمیٹی کے 64ویں سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 973 نئے اور مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ مزید 559 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ یوں اس بیماری سے یہاں شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 1,70,194 ہو گئی ہے۔ مزید 2 بیمار فوت ہو گئے ہیں۔ دراصل وزارت صحت نے الصناعیہ کے علاقے میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کے ایک نئے سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے۔ ویکسینیشن کے قومی پروگرام سے متعلق معلومات میں وزارت صحت نے بتایا ہے کہ قطر میں اب تک ویکسین کی 1,04,726 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ اور کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر یہاں کے متعلقہ اداروں نے 359 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ ان لوگوں نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی اور بچاؤ کے اقدامات کی خلاف ورزی کی تھی۔ امریکہ نے ایران کے ایٹمی پلانٹ نتنز پر کیے جانے والے حملے میں اس کے ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ البتہ اس نے اپنی وزارت خارجہ کے ترجمان کی زبانی کہا ہے کہ اس ایٹمی پلانٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ادھر تہران نے کہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے اور اس نے عہد کیا ہے کہ وہ اس کا جواب دے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے زور دے کر کہا ہے کہ تل ابیب کسی بھی صورت میں تہران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔
نتنیاہو نے یہ بیان ایسے وقت میں دیا ہے جبکہ اسرائیلی ذریعے ضمنی طور پر یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ نتنز پر اس حملے کے پیچھے سراغ رسانی کے اسرائیلی ادارے موساد کا ہاتھ ہے۔ انقرہ میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور لیبیا کی متحدہ قومی حکومت کے سربراہ عبدالحمید الدبیبہ کے درمیان مذاکرات کے بعد صدر ایردوان نے کہا ہے کہ ان کا ملک لیبیا کی نئی حکومت کی مدد و حمایت کر رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ انقرہ لیبیائیوں کی مدد جاری رکھے گا اور لیبیا کی تعمیر کے کاموں میں مدد کرتا رہے گا۔ اور مصر کے وزیر خارجہ صالح شکری نے روسی وزیر خارجہ سرگی لیوروو کے ساتھ قاہرہ میں ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں ایتھیوپیا کے ان کے بقول ہٹ دھرمی کے اثرات پر متنبہ کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ النہدہ ڈیم کو بھرنے کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے سے پہلے ایک ایسا سمجھوتا کر لیا جائے جس کی پابندی سب کے لیے لازمی ہو۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے قطر اور پوری اسلامی دنیا کے لوگوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد دی ہے۔ ملک میں اب تک 1,100,000 سے زیادہ اینٹی کورونا ویکسین کی ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ واشنگٹن نے کہا ہے کہ اس کا نتنز کے حملے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور ترکی اور لیبیا آپس کے تعاون کو مزید بڑھانے پر متفق ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔